یہ اصول یاد رکھیے کہ حسب حال سب پر شرعی مسائل سیکھنا فرض عین ہوتا ہے۔ مثلا جس کو تجارت کرنی ہے اس کے لیے تجارت کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہو گیا۔ اب جس کو خریداری کرنی ہے، اور یہ شاید اس سے تو کوئی بھی نہ بچتا ہو، تو اس کو خریداری کے ضروری احکام جاننا فرض ہو گیا۔ اسی طرح جس کو مسجد کی تولیت لینی ہے، مسجد کا متولی بننا ہے، اس کے لیے مسجد کے تعلق سے اور وقف کے تعلق سے جو اہم مسائل ہیں وہ جاننا فرض۔ اس طرح جس کو مسجد تعمیر کرنی ہے اس کو اس کے سیکھنا فرض۔ عام طور پہ جو مسجدیں چلاتے ہیں ان کو پتہ بیچاروں کو تجربہ یہی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا۔ عموماً جنرل بات کرتا ہوں، ہر ایک فرد یا مراد نہیں ہوتا کہ اکثریت کو معلوم نہیں ہوتی کہ مسجد کو کیسے چلانا چاہیے، اس کے چندے یعنی اس کے عطیات فنڈز وغیرہ کی کیا کیا ترکیبیں ہوں، کن کن کاموں میں یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، کن کاموں میں استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ مسجد کی تعمیر تو کب کرنی چاہیے، اس کو رنگ روغن کی کیا صورت ہوتی ہے، نہ رنگ روغن کرنا منع نہ دھلائی کرنا منع، لیکن آیا دیکھیں ضرورت تو ہے تو کتنی ہے۔ اگر رنگ بالکل خراب ہی نہیں ہوا، اب وہی مسجد کا چندہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور دیوار پہ آپ نے لیپ دیا اس کو، اس کا تو آخرت میں حساب ہے، گناہگار بھی ہوں گے اور تاوان بھی دینا پڑے گا پلے سے۔ کیوں رنگ کیا اس کو؟ جب رنگ کی حاجت نہیں ہے تو کیوں رنگ کیا؟ دنیا میں جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں، جو بھی مسجد چلا رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے احکام ہے کہ ان کو قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ تو اسی طرح مطلب ہے کہ بہت ضیاع ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ افتتاح ہمارے ہاں وہ سنگ بنیاد رکھتے ہیں تو بہت ساری سیمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سنگ بنیاد میں ڈال دیتے ہیں جو کام نہیں آتی۔ ہاں جہاں کام ابھی شروع ہو رہا ہے اور سیمنٹ کام آ رہی ہے وہ ڈالنے میں حرج نہیں ہے، ورنہ خالی خالی وہ سیمنٹ ڈال کے پتھر اس اینٹ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ سوکھ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ قوم کے چندے کا حساب تو جس نے ایسا کیا توبہ بھی کرے اور اس کا تاوان بھی دے، یعنی اتنا ہی خرچہ جو جتنا نقصان کیا وہ پیمنٹ بھی کرے، تب خلاصی ہوگی، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ یہاں ایک سوال کروں آپ سے، ابھی ایسے افتتاح کا آپ فرما رہے ہیں نا، نارملی طور پر افتتاح شخصیت کرتی ہے اور شخصیت ایک نہیں نہ جانے کتنی جگہوں کا افتتاح کرتی ہے۔ یہاں پر دو سوال میں آپ سے کروں گا، جس نے سیمنٹ لی، اینٹ لی، ڈالی، اینٹ رکھی، تاوان اس پر، یا جس نے اس شخصیت کے لیے اس انداز پر اینٹیں، بجری، سیمنٹ اور یہ جو سو اہتمام کیا اس پر قصوروار اصل کون؟ وہ جس نے اینٹ رکھی جو کہ غیر شرعی طریقہ کار کے مطابق جس نے کام کیا وہ، یا جس نے یہ سارا انتظام کروایا؟ کیونکہ عموماً آدمی شخصیت آتی ہے گاڑی میں آئی اور کرا کر چلی گئی، فوٹو وغیرہ وہی اور وہ اس کے نام کی تختی لگ گئی۔ اصل ہے کس کے اوپر بھائی؟ یہاں مسئلہ کس کے اوپر ڈالیں گے آپ؟ اس میں جو بھی ملوث ہوگا، بعد اوقات ایسا ہے کہ باشعور آدمی سمجھ سکتا ہے کہ میں جو یہ سیمنٹ اور یہ اینٹ رکھ رہا ہوں نا، یہ فارمولیٹی ہے، اس نے کام نہیں آنا ہے، نہ مزدور ہے نہ کام کاج جاری ہے، اب جیسا کرینہ، اور جس نے یہ دیا جا رہا ہے وہ ذمہ دار وہ بھی ہے دینے کا، تو جس نے غلط کیا وہ ذمہ دار ہے اس کے۔ میں جنرل اس کو اپنے لے لیتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے ضائع ہوا وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات میں بھی جہاں جہاں اغلاط ہیں نا اس کو دور ہونا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی اپنی تو مجلس بنی ہوئی ہے نا، مجلس فیضان مدینہ، تو جب بھی مطلب کوئی آپ کے پاس ایسا معاملہ ہو نا کہ تعمیرات کا سلسلہ، تو مہربانی کر کے وہ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کیا کریں۔ ادھر مرضی آئی ٹھا ٹھا کر کے توڑ ڈالا، ادھر مرضی آئی تو وہ چبوترا بنا دیا، ادھر دیوار توڑ کے کھڑکی نکال دی، ادھر کھڑکی کو لپائی کر کے بند کر دی، تو اپنے بابا کا راج تھوڑی ہے یہ قوم کا چندہ ہے۔ علماء کو پوچھے بغیر پانی بھی مت پیو۔ یہ جتنے بھی اپنے وقف کے اسلامی بھائی کی ذمہ داران ہیں نا، ان کو خاص میری مدنی التجا بلکہ تاکید کہ مہربانی کر کے مطلب ہر کام میں اگر کیل بھی ٹھوکنی ہے نا، ہتھوڑی اور کیل آپ نے اٹھا بھی لی ہے مگر آپ واپس رکھ دیں کہ یار میں نے پہلے دارالفتہ اہل سنت سے پوچھ لوں کہ کیل میں ماروں تو کس طرح ماروں اور کتنی گہری اندر داخل کروں، زیادہ چلی گئی تو کیا ہوگا، کوئی گناہ تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ سارے معاملات آپ ان کے مشورے کے
مطابق کریں گے تو دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ سرخ روئی حاصل ہوگی. باپا یہ عرض کروں کہ صرف مسجد کی حد تک میرا ناقص مشورہ ہے کہ نہ رکھا جائے، بلکہ مسجد کی جب یہ ذہن بنائے نا کہ یار یہاں مسجد یا مدرسہ ہونا چاہیے، اس وقت بھی رہنمائی لے لیں کہ اس جگہ پر ہم مسجد کے لیے مدرسے کے لیے جگہ لیں یا نہ لیں. بعض اوقات پلاٹ کے وراثتی مسائل اور بھی کئی قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں کہ پھر لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار اس کی شرعی تنقید نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو چکا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جو مدنی عطیات چندہ، یہ جو بھی میں کہتا ہوں مسجد بنانے والے ہمارے عاشقان رسول ہیں، میں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں دعوت اسلام والے بھی اس میں آئی گئے. اسی طرح اس کے لیے جو عطیات جمع کیے گئے، تو عطیات جمع کرنے کے حوالے سے بھی غور کر لیا جائے کہ مسجد کے نام پر چندہ لیا ہے تو اب مدرسے میں لگے گا نہیں لگے گا، یا اس میں لگے گا نہیں لگے گا، اس چیز میں لگے گا نہیں لگے گا، اس کی پوری رہنمائی لے لی جائے. اور حتیٰ کہ پھر مسجد کی میں جو بابا جو سمت کے جو نیت وہ جو قبلے کے لیے بھی جو ترکیب بنتی ہے نا کہ قبلے کی سمت کے حوالے سے، میں نے باقاعدہ مفتی صاحب کے ساتھ اس میں دورہ کیا ہے. اس میں بابا واقعی مفتی صاحب ساتھ ہوں تو قبلے کی سمت کے حوالے سے بھی رہنمائی لے لی جائے. پھر وہ جو فنائے مسجد اور خارج مسجد اور عین مسجد وغیرہ مسالے مسجد جو بھی ہے مسجد کی ضروریات کی چیزیں ان سب کا ہو. پھر میرا ناقص مشورہ پر دوسرا یہ میرا جو دورے ہوئے تھے کہ اس تمام تر ہونے کے بعد اس کا ایک ہاتھ سے ہی صحیح فی الحال ایک نقشہ تیار کر لیا جائے اندر کا کہ یہ مسجد ہے، یہ حصہ عین مسجد ہے، یہ حصہ خارج مسجد ہے، یہ حصہ یہ ہے، یہ وضو خانے کی جگہ، یہ لکھ لیا جائے. ہو سکے تو اس کو فریم بنا کر لگا دیا جائے مسجد کے اندر. اس کی 4 5 10 کاپیاں ہوں جو دیگر وہاں کے اسلامی بھائیوں میں یا مسجد والوں میں تقسیم کر دی جائیں، تاکہ کل کوئی کسی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی کچھ کرنا ہو تو نیتوں کا پتہ چلے کہ آخر کون سی چیز کہاں کیا تھی، پتہ تو چلے. بعد میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار کہاں کی مسجد تھی، کہاں فنائے مسجد تھی، کہاں خارج مسجد تھی، یہ کس کے نام پر تھا، کیا تھا. بہت مسائل آتے ہیں مسجد کے حوالے سے. ساری رہنمائی لے کر ایک پوری فائل تیار کی جائے اور یہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ تحریری رہنمائی لے لی جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ ہوا کیا، مسئلہ پوچھا کیا گیا تھا، مسئلے کا جواب آیا. جیسا سوال ہوگا ویسا ہی جواب آتا ہے، تو سوال جیسا کیا گیا ویسا جواب تحریری طور پر بھی ملے گا. تو اس کی پوری مسجد کی یا مدرسے کی یا جامعہ کی یا ایون دارالمدینہ جو ہمارا کھلتا ہے، جو بھی ہمارے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی یا جو بھی پراپرٹیز یا املاک وقف کی ہوتی ہیں، ان سب کی ایک باضابطہ پراپر فائل ہونی چاہیے. اس کے اندر جو گورنمنٹ کے پیپرز ہوتے ہیں وہ، اور جو اگر کسی آپ کو جو ڈونیٹ کرتے ہیں اس طرح دیتے ہیں، ان کی طرف سے جو پیپر لیے جاتے ہیں وہ، اگر دعوت اسلامی کی طرف سے تو دعوت اسلامی کے جو کاغذات ہیں وہ، اور دارالافتاء کی طرف سے جو رہنمائی لی ہے وہ سارے کے سارے اس ایک فائل میں لگے ہوئے ہوں، تاکہ کل کوئی شرعی مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے، یا کسی کا وراثتی نہ کوئی مسئلہ آ جائے یا کوئی سے اٹھ کر آ جائے گا یہ میرے والد صاحب کی جگہ تھی، تو کم از کم آپ کے پاس ایک فائل ہونی چاہیے، وہ کھول کر رکھ سکے تاکہ اس کے مطابق گورنمنٹ حکومتی ہو، شرعی ہو یا تنظیمی ہو، جو بھی ہو، فیصلہ تو کیا جا سکے. ماشاءاللہ مرحبا. بہرحال یہ میں نے عرض کیا نا، پانی بھی ان کو پوچھے بغیر نہ پیے علماء جی تو اس میں سمجھدار کے لیے سب کچھ آ گیا کہ ہر معاملے میں علماء کی رہنمائی لے کر آپ کام کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.